بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome again to the Ramzan transmission presenting by Concept of Science Academy, Pakistan. I'm your speaker Mahwish, and Alhamdulillah, it's our fourth day to learning about the Ramadan. Lastly, we go through and endure the points in depth کہ رمضان کا مطلب کیا ہے، اس کی فرضیت اور غرض و غایت کیا ہے، ہم پہ فرض کیوں کیا گیا اور یہ سارا پروسیس کس طرح سے چلا. اور آج جو ہے ہم رمضان کے فضائل اور برکات کے بارے میں جانیں گے کہ اگر ہم ان سب چیزوں سے دور رہ رہے ہیں جن کا اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا اور وہ سب کام کر رہے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، اس کے فضائل کیا ہیں، فضیلت کیا ہے اور انسان پہ اس کی کیا برکات آ رہی ہیں اس کی زندگی میں، اس کی آخرت میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، صوم رکھنے والے مرد اور صوم رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار رکھا ہے. ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صوم رکھنے والے مرد عورتیں، ان کی ایک اسپیشل کیٹیگری ہے، ایک پریویلیج ہے ان کے لیے خاص قسم کا، اس لیے ان کا ایک الگ مقام رکھتے ہیں یہ لوگ، اسی لیے ان کا جو ایک الگ نام بھی دیا گیا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں. پھر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا وہ حرام سے دور رہتا ہے. اگر وہ حرام سے دور رہے گا تو اس میں سے وہ اپنی ایک حرام جسے ہم کہتے ہیں زنا ہے اس سے بھی باز رہے گا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرے گا. تو یہ ایک الگ قسم کے لوگ ہو گئے، یعنی ایک وہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں. دیکھیں روزہ رکھنے کا ایک برکت یہ بھی ہوئی ہم پہ کہ ہم جو ہیں پاکیزہ لوگوں میں شامل ہو گئے. اگر روزے کا پورا مقصد حاصل کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں. روزے میں ہم نہ صرف بھوک پیاس کاٹتے ہیں بلکہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگیں، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اپنے سے چھوٹوں اور بڑوں کو جو برائی کی طرف جائے اسے تلقین کریں، نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دیں. تو گویا یہ سب کیٹیگریز جو ہے ذکر میں آتی ہیں اور ان لوگوں کی بھی ایک الگ کیٹیگری ہے. دیکھیں روزے نے ہمیں دو چیزیں دی، ایک ہمیں نفس کی پاکیزگی، دوسرا ہماری زبان کی پاکیزگی. یہ دو بڑی رحمتیں اور برکتیں آئی کنسیڈر اٹ یہ انسان کو صرف ایک روزہ رکھنے سے ملتی ہیں کہ اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، پھر اس کی زبان بھی پاک ہو جاتی ہے. چونکہ وہ روزے میں ہیں، کوئی لغو بات نہیں کر رہا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ فواحش سے دور رہ رہا ہے، حسد کی بات نہیں کر رہا، سوچ نہیں رہا حسد کو، اور غیبت نہیں کر رہا، چغلی نہیں کر رہا، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. تو گویا وہ اپنی زبان کو بھی پاک رکھ رہا ہے اپنے نفس کے ساتھ ساتھ، پھر ایک اس کی باڈی بھی پاک ہو رہی ہے. اگر غور کریں کہ جو ہم نے سال بھر اتنا سارا کھایا ہوتا ہے، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو ہم فاسٹنگ موڈ پہ لے کے آتے ہیں، ری ٹریک کرتے ہیں، اسے ٹھیک کرتے ہیں، اس کی فرنشنگ کرتے ہیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ نیکسٹ 11 منتھ کے لیے پھر سے تیار ہو جاتی ہے ہماری باڈی. یہ تو تھی اس کی دنیا کی برکات جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی جو روزہ رکھے. پھر اس کا آخرت میں کیا ثواب ملے گا کہ ایک انسان جس نے صوم رکھا، پھر اس کا نفس بھی پاک ہے، اس کی زبان بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ تر ہے ہر وقت زبان، تو اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی وسیع مغفرت مل رہی ہے، اس کے لیے مغفرت ہے، یعنی اس کے وہ گناہ جو اس نے انجانے میں کر دیے، جس کا اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ کر گزرا، اس کے اوپر سے مغفرت مل رہی ہے. پھر ایک تو وہ ہیں جو جنہیں جان بوجھ کے کیا گیا، اس کی تو باز پرس ہوگی، اس کا پوچھا جائے گا کہ تمہیں معلوم تھا تم نے یہ کیوں کیا.
لیکن اگر وہ اس طرح نیکی کی راہ پہ دوبارہ چل دیتا ہے تو ممکنہ حد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کے ذریعے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اور ایز وی نو دیٹ روزہ ڈھال ہے انسان کے لیے، اس کے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک ذریعہ ہے اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. انسان اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے، وہ موقع ڈھونڈتا ہے اس سے نیکی کی طرف لانے کے، اچھے اعمال کرنے کے. تو گویا اس نے ایک رحمت بھرا منتھ ہمیں دے دیا کہ یہ ماہ لے لو، اس میں روزے رکھو، اپنے نفس کو قابو میں پاؤ اور اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر رکھو، فضول گوئیوں سے باز رہو، تو اس کے بدلے میں تمہیں بے پناہ ثواب ملے گا. تمہیں جنت ملیں گی جس میں باغات ہیں، جس میں نہریں ہیں دودھ کی، شہد کی، خوبصورت زوج ہیں، نیک زوج ملیں گے، اچھے خوبصورت محل ہیں بڑے بڑے. پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا کرے گا. اس سے بڑا ثواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ روزہ اس طرح ہمارے لیے برکت اور فضیلت بنتا ہے. پھر یہ صوم تقوی کے اسباب میں ایک سبب ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر سے وہی ہے، ایمان والو تم پر صوم فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. انسان کے لیے اس کے یہ 30 دن کے روزے اس کے پورے 11 ماہ کے لیے تقوی کی ایک مثال بن جاتے ہیں کہ اگر میں ان 30 دنوں میں برائیوں سے دور رہ سکتا ہوں، میں ان 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل کر سکتا ہوں، تو کیوں کر ممکن نہیں ہے کہ میں 11 ماہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، 11 ماہ بھی میں ان سے برائیوں سے دور رہوں. پھر صوم نار جہنم سے ڈھال اور محفوظ قلعہ ہے. حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قال ربنا زوجل سیام جنت یستجین بها العبد من النار وهو لی وانا اجزی به. ہمارا رب عز و جل فرماتا ہے صوم ڈھال ہے جس سے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے اور وہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. نیز ارشاد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صوم ڈھال ہے اور جہنم سے حفاظت کے لیے محفوظ قلعہ ہے. ایز وی نو دیٹ کہ جب پرانے زمانے میں جنگ ہوتی تھی تو جو لوگ ہیں، جو بادشاہ ہے، وہ اپنا ایک محفوظ قلعہ بنایا کرتا تھا کہ میں یہ قلعہ بنا لوں، جب مجھ پہ حملہ ہو تو میں اس سے خود کو بچا لوں. سیم اسی طرح روزہ جو ہے ہمارے لیے ایک ڈھال ہے، ایک قلعے کی طرح ہے کہ اگر جہنم ہم پہ اٹیک بھی کرے، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمالوں کو قبول منظور فرمائے، تو یہ ہمارے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے. پھر اس کی سب سے بڑی برکت روزے کی یہ ہے کہ یہ شہوتوں پر کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے. ون آف دا بگیسٹ پرابلم یوتھ از ناؤ ڈیز فیسنگ. وائی؟ بیکاز بہت زیادہ انامرس اماؤنٹ میں فتنہ ہے، ٹھیک ہے، نامحرم کھلے عام ہیں، ٹی وی پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، انسٹاگرام اوپن کر لیں، ایچ اینڈ ایوری ویئر یو سا نان محرم، یو سا تو وہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ فواہش دیکھتے ہیں جس سے انسان کے اندر کا ایک اسٹیمولنٹ اجاگر ہو جاتا ہے، اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. تو روزہ اگر وہ رکھتا ہے انسان تو وہ ان سب چیزوں سے دور رہے گا. جب وہ ان سب چیزوں سے دور رہے گا تو وہ جو اس کی شہوت اوپر ابھری ہوئی تھی نا، جو ایک ڈیزائر تھی اس کی، وہ بیٹھ جائے گی. ایک حدیث ملتی ہے ہمیں صحیح بخاری میں 1905 پہ، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے نکاح کی قدرت ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ وہ نکاح کو پست کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور جسے طاقت نہ ہو اس کے لیے صوم ضروری ہے، کیونکہ اس سے اس کی شہوت قابو میں رہے گی. آپ اندازہ کر لیں کہ ایک انسان کی نظر اور ایک انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نکاح امپورٹنٹ ہے، اور ہم اس کی اہمیت کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اٹ از انٹرفیئرنس ان آور کیریئر، اٹ از انٹرفیئرنس ان مائی اسٹڈیز، اٹ از انٹرفیئرنس ان بلا بلا بلا، جو بھی وہ چیزیں ہیں کہ ہاں جی ان چیزوں میں یہ انٹرفیئرنس کرا. نو، اٹ از ناٹ انٹرفیئرنگ. ایکچولی یہ آپ کو بچا رہا ہے ان گناہوں سے، ان کبائر سے جن کے انتخاب کرنے کے بعد آپ خود کی نظر میں بھی شرمندہ، معاشرے کی نظر میں بھی شرمندہ، اپنے رب کی نظر میں بھی شرمندہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. انسان اس چیز سے بچ جاتا ہے.
لیکن اگر چلے ٹھیک ہے آپ نے کیریئر بنانا ہے، آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، اتنا رسک کبھی نہیں ہے کہ رسپانسبلٹیز کو لیا جا سکے، اٹس اوکے، یو ہیو اے سیکنڈ وے. اینڈ وٹ از دیٹ وے؟ از دیٹ روزہ، فاسٹنگ. روزہ چونکہ آپ کی باڈی کو تھوڑا ویک کر دے گا، تو جو خواہش کی طرف جانے کی طاقت انسان کے اندر آ رہی ہوتی ہے، اسٹیمولینٹ، انرجیٹک، وہ تھوڑا لو ڈاؤن ہو جائے گی، جس سے یہ ہوگا کہ وہ ان سب برائیوں سے دور رہے گا. پھر اگین میں وہی کہوں گی کہ روزہ جو ہم ان ماہ میں رکھیں گے، ہم نے پوری کوشش کرنی ہے ناٹ ٹو واچ ڈراماز، ناٹ ٹو واچ موویز، ناٹ ٹو لسن سانگس، اینڈ ناٹ ٹو اسکرول دا اسکرین آف فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، اسنیپ چیٹ. ادروائز ہم تقویٰ کو نہیں پا سکیں گے، کیونکہ اگر غور کریں تو یہ سب چیزیں فتنے سے بھری ہوئی ہیں. لیکن اگر اس میں سے کوئی اچھی چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ دیکھیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اس میں بری چیزوں سے بچنا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو اسکرول آل دیز انسٹاگرام اسکرین کے روزے کا وقت گزارنے کے لیے ہم اسکرین کو پھیر رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. اس سے بہتر یہ ہے کہ ذکر کیا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بھلائی کی جائے گھر والوں کے ساتھ، فقراء مساکین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پہ غور و فکر کیا جائے کہ آیا جو اس نے یہ رحمت کا مہینہ بھیجا ہے، مجھ پہ نازل کیا ہے، کیوں کر کیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں موجود تھے لیکن اس سال رمضان میں موجود نہیں ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ایک سال دیا خود کی اصلاح کے لیے، مزید ایک سال سے ہمیں نوازا کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، راہ راست پہ لے آئیں، برائیوں سے دور رہیں، نیکیوں کی طرف آ جائیں. تو اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اس رمضان کو پورا پانے کی توفیق مانگنی چاہیے. پھر روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم وصیت ہے جس کی کوئی مثل و بدیل نہیں ہے. اس سنن نسائی سے ایک حدیث ملتی ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی ایسی بات کا حکم دیجیے جس سے اللہ مجھے نفع پہنچائے. آپ نے فرمایا روزے کو لازم پکڑو کیونکہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. کیوں اس کی مثل چیز نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے، صرف اللہ کے لیے رکھ رہا ہے. تو جب اللہ کے لیے رکھ رہا ہے تو اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور پھر اس کا ثواب میں خود دوں گا، یعنی اللہ خود دے گا. تو پھر ایسا ثواب جو اللہ دے گا، ٹھیک ہے، فرشتے اسے رائٹ نہیں کر رہے، وہ مخصوص نہیں ہے، ایک کوئی مخصوص ثواب کی کیٹیگری نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک نیکی کرنے پہ ہمیں 10 ثواب ملتے ہیں، 10 نیکیوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے. پھر ہماری نیت پہ بھی ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے. پھر اگر رمضان کا موقع ہے تو ایک نیکیوں کا ثواب 700 گنا ہو جاتا ہے. لیکن روزے کا ثواب ڈفرینٹ ہے، یہ آن یور ورک کیپیبلٹی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا سیشنل مارکس، بٹ لازم ہے، فرض ہے. جتنی اچھی اسائنمنٹ، جتنی اچھی پریزنٹیشن آپ نے دی ہے، اسی کے مطابق کہ آپ کو نمبر ملیں گے. یہ تو ہو گیا وہ ایک اسپیشل ڈے کی پریزنٹیشن اسائنمنٹ کے لیے. پھر ایک آ جاتا ہے تھرو آؤٹ دا سیمسٹر آپ نے کتنی کلاس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، کتنا آپ نے جو ہے وہ سوال جواب اٹھائے ہیں اپنی کلاس میں. تو یہ سارا ہول سیمسٹر ہو گیا. اسی کی مثال ہم رمضان اور پورے سال پہ لگا لیتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے وہ کام جن سے اللہ نے روکا وہ اس سے رکے رہے، جس کا کرنے کا حکم دیا وہ کیا، ہم نے ذکر کیا، فواحش سے دور رہے، برائیوں سے دور رہے، نیکیاں کی، والدین کے ساتھ احسان کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت جمیع سیکھی، خشوع اور خضوع سے اس کی عبادت کی طرف مرکوز رہے، قیام اللیل کیا، صدقہ زکوٰۃ کیا، مساکین اور فقراء کے دل کو سمجھا کہ وہ جب اس حال میں سے گزرتے ہیں نہ کھانے پینے والی حالت میں سے تو ان پہ کیا گزرتا ہے، زکوٰۃ ادا کی. تو اس کے بعد یہ تو ایک اسیسمنٹ ہو گیا ایک پرٹیکولر ٹائم کا. اور پھر تھرو آؤٹ دا ایئر اس پریکٹس کو ہم لے کر چلے تو اس کے جو سیشنل مارکس اللہ تعالیٰ نے لگانے ہیں نا، وہ آپ کی کیپیبلٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کی پرفارمنس پہ بیس کرتے ہیں کہ آپ نے کتنی اچھی پرفارمنس اس رمضان کے مہینے میں دی ہے. پھر وہ کہتے ہیں حضرت آگے آتا ہے حضرت ابو امامہ سے ہی ایک اور حدیث ہے کہ میں نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل رمضان ہے، رمضان کے روزے رکھنا، اس کے برابر کوئی چیز نہیں. وائے اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے؟ اوبویسلی کہ اس کے برابر چیز اس طرح نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے نا. تو ایسی کوئی اور عبادت نہیں ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کی پرفارمنس پہ بیس کر کے کہیں کہ ہاں جی اس طرح دیا
پھر ایسی کوئی اور عبادت بھی نہیں ہے جو انسان کے لیے ڈھال بن جائے. البتہ نماز میں برائیوں سے دور رکھتی ہے، اس دن کے گناہوں سے بھی ہمیں بخشش منگوا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن روزہ ہمیں تھرو آؤٹ دا ایئر کے جو گناہ ہم نے غلطیاں کی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں نیکی کی طرف خود بخود لے جاتا ہے اگر ہم نے اس کو صحیح طرح سے پا لیا ہو. سوم کے بارے میں ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. قیامت کے دن اس سے سوم رکھنے والے داخل ہوں گے، کوئی اور اس سے داخل نہ ہوگا. کہا جائے گا کہ سوم رکھنے والے کہاں ہیں، تو وہ بھی کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس سے داخل نہ ہوگا. جب ان کا آخری شخص داخل ہوگا تو اسے بند کر دیا جائے گا، کوئی دوسرا اس سے داخل نہ ہو سکے گا. اس سے اندازہ کر لیں کہ اب ایک آپ اپنے ایریا کے اسپیشل ہیں، پروفیشنل ہیں، اور آپ کے جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کسی سیمینار کے لیے جاتے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یو آر نا ٹاپ لیڈ 10 ٹاپ لیڈس، تو آپ کے لیے ایک اسپیشل دروازہ رکھا جاتا ہے کہ اس میں سے گزرنا ہے، اس میں سے کوئی اور نہیں آئے گا. اسی طرح روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ رکھ دیا، ایک خاص انعام رکھ دیا جنت کا کہ وہی اس میں سے گزریں گے، باب الریان میں سے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں گزر سکے گا. سو اف یو وانٹ کہ آپ ان اسپیشل لوگوں میں سے ہوں جو جنت کے خاص دروازے میں سے گزریں، تو اپنا شمار ان لوگوں میں سے کریں. اور ریان نام ایز وی نو دیٹ ایک مسلمان بیٹے کا نام بھی ہوتا ہے، تو آپ اسے کوئی رکھنا چاہیں تو یہ نام بھی رکھ سکتا ہے. اٹس اے ویری بیوٹیفل نیم. صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ریان نامی ہے جس سے صرف سوم رکھنے والے ہی داخل ہوں گے. سوم رکھنے والوں کا بلا حساب اجر ملے گا. سوم رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں افطار کے وقت اور آخرت میں اس کے رب سے ملاقات کے وقت. صائم کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز ہمیں دی ہے نا، تو ہم جس میں سے گزر رہے ہیں اس کی منہ کی بو، اسمیل، جو سارا دن پانی نہ پینے کی وجہ سے کبھی کبھار آ جاتی ہے، لیکن اگر وضو کریں تو اس میں افاقہ ہو جاتا ہے، یا مسواک کریں تو اس میں افاقہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند آتی ہے ہماری کہ میرے بندے نے روزہ چونکہ میرے لیے رکھا تھا، اس نے میری وجہ سے مشقت کاٹی، تو مجھے یہ بڑا پسند ہے. کہ ایک انسان کو روزے افطار کرتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہاں میں سارا دن چھوڑ کر اب کچھ کھا پی رہا ہوں. اس وقت اس کے اندر تشکر کی لہریں آ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے سارا دن تیرے لیے نہیں کھایا، اور اب تو نے مجھے اپنی طرف سے رزق دیا ہے، میری پیاس اور میری بھوک کو بٹا دیا ہے، اور اپنے ہاں میرا اپنا ثبت کر لیا ہے اجر، تو اس پہ بھی تیرا شکر گزار ہوں. پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت کوئی ایسا ایمان والا جو ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پہ، وہ اللہ تعالیٰ سے نہ ملنا چاہے، ناٹ امپاسبل. ہم سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں. اینڈ روزہ از دا ون آف وے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جانے والا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے سوم کے، وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. سوم ڈھال ہے، اگر تم میں سے کوئی سوم کا دن میں ہو تو فحش و شہوانی باتیں نہ کرے، نہ ہی جھگڑا کرے اور چیخے چلائے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو اسے چاہیے کہ کہہ دے کہ میں روزے ہوں. قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. صائم کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جب وہ افطار کرے گا خوش ہوگا، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ خوش ہوگا. دیکھیں روزہ ہے، گرمی کا موسم بھی ہے، پیاس بھی لگتی ہے. پہلے دن تکلیف ہوگی، دوسرے دن ہوگی، ٹھیک ہے، پہلے دن جو ہے تھکاوٹ ہوگی، 1-2 دن ایسا لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ اپنی روٹین میں آ جائیں گے. لیکن صبر وہی ہے جو پہلی چوٹ پہ کیا جائے. تو چونکہ یہاں چوٹ نہیں ہے، یہاں کسی چیز سے رکنا ہے، تو صبر وہی ہے جو آپ پہلے دن کریں گے. روزے کے پہلے دن بغیر چڑچڑے ہوئے، بغیر اکتاہٹ کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر خواہش کے آپ نے گزارنا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو فضول چیزوں سے دور رہنا ہے. تو یہی اصل میں اس کا مقصد ہے. اور جب آپ اس کو پا لیں گے دین آپ فردر اپنے جو رمضان کا مہینہ ہے اس کو اچھے سے گو تھرو کر سکیں گے. اور اگر پہلے ہی سیڑھی پہ گر گئے، ٹھیک ہے، تو اگلی سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو جائے گا. لیکن ناممکن نہیں ہوگا، البتہ مشکل ہو جائے گا. تو آسانی آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے. صائم کی دعا رد نہیں کی جاتی، بالخصوص افطار کے وقت.
یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ ہماری دعا جو ہے وہ افطار کے وقت کی جاتی ہے، تو افطار کے وقت بھرپور دعائیں کیا کریں۔ ٹھیک ہے افطاری ویری امپورٹنٹ ہے، ہمیں کھانا بھی تو بنانا ہے، مساکین کو بھی دینا ہے، فقراء تک بھی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، جو روزہ افطار اپنے مال سے نہیں کر سکتا اس تک بھی پہنچانا ہے، لیکن از اٹ ناٹ پاسبل کہ ہم اسے تھوڑے ٹائم پہلے کر لیں، کہ جو افطاری کے قریب کا وقت ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مخصوص کر لیں۔ اٹس اوکے جسٹ 30 days، صرف تھوڑے سے دن سے آپ مخصوص کر لیں، اللہ تعالیٰ کا بھرپور ذکر کریں، اس کے نبی پہ درود بھیجیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، اپنے علم کے لیے، اپنی آخرت اور دنیا کے لیے، حلال اور حلال کی طرف جانے اور حرام سے اجتناب کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ پھر ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، انصاف پر پرو حاکم کی، یعنی ایک ایسا حاکم جو انصاف کرتا ہے اس کی، روزے دار کی یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، اور مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بدلیوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری ذات کی قسم کچھ دیر بعد صحیح میں تیری مدد ضرور کروں گا، اور اس کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ نبی تجھ سے پوچھتے ہیں کہ دعا کے بارے میں، تو انہیں کہو کہ میں سنتا ہوں دعائیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے دعا مانگو میں لازماً قبول کروں گا، آپ جس بھی پریشانیوں میں ہیں، جن بھی مشکلات کا آپ کو سامنا ہے، اینڈ آئی نو وی آر آر ٹیکلنگ سم ٹرائلز اینڈ ٹیسٹ، سم ٹائم ہم ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن یہ ہماری ویکنس ہے ایمان کی، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے دور ہیں، ہم نے کنیکشن نہیں رکھا ہوا دعاؤں کا، ہمیں اس سے اسٹے کنیکٹڈ رہنا ہے۔ وہ صرف ایک ہی ہے نماز میں دعا مانگے، نماز اور دعا، اور پھر قرآن کے ساتھ اسٹیبلٹی کا ایک رشتہ، پھر روزے کے وقت، روزے کے افطار کے وقت دعاؤں کا ایک سلسلہ۔ صائم کی اس کے افطار کے وقت ایک دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی، تو ایک دعا آپ کی لازماً قبول کی جائے گی، تو آپ دعا ضرور مانگے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے روزہ افطار کیا اسے اس جیسا ثواب اور اجر ملے گا، اور صائم کے ثواب میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روزے کا مقصد پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے افطار کے وقت سے وہ سب چیزیں مانگ لیں جو ہم مانگنا چاہتے ہیں۔ اور آج کی دعا میں ہمارے ساتھ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی دعا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایز I know that this is مقبول دعا اینڈ پاسبل ہو تو اسی کو ہی افطاری میں زیادہ مانگ لے، کوئی اور دعا نہیں یاد آتی، اسی کو مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی گناہوں سے ہماری معافی دے دے، جو کہ ظالم ہم تھے وہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ظلم ہم نے اپنی جان پہ کیا، اس نے تو ہمیں سیدھا راستہ دے دیا، اور آئندہ بھی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اور انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔